سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ ناظرین، ہمارے جو سیاسی حالات ہیں، جو مذہبی حالات ہیں، یا جو ہمارے ویسے ہی آپ ہر قسم کے حالات پہ نظر ڈالیں تو آپ کو کہیں بھی ایسا پرسکون ماحول نہیں ملے گا جو نارمل انسانوں کو چاہیے، جہاں پہ لوگ اپنا عبادت بھی کریں اور ذہنی سکون بھی نصیب ہو۔ ہمارا زیادہ وقت اس پر ہوتا ہے کہ فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے، کبھی کسی پہ نظر، کبھی کسی پہ نظر، کبھی کسی دوسرے فرقے کے لوگوں کے اوپر نظر، اور کبھی ہم نے اپنے گریبان میں جھانک کے نہیں دیکھا کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس چیز کا یا ہمارا مذہب اجازت دیتا ہے، اسلام ظاہر ہے کہیں بھی نہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی جگہ پہ جا کے کلمہ مٹایا جائے، کبھی کسی مسجد کے منار گرا دیے جائے، کبھی کسی مسجد کو حملہ کر دیا جائے۔ اچھا، اب ایک بڑا دلچسپ منظر ہے پاکستان کا، علماء کا اتنا پریشر ہے کہ ہمارے جو سرکاری لوگ ہیں، پولیس افیسر، وہ ان کے دباؤ میں آ کے تو احمدیوں کی مساجد کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہ بھی رات جو بھی گزری ہے، آج 30 تاریخ ہے، اور جو 29 اور 30 کی رات تھی، 12 سے 2 بجے کے درمیان وہاں پہ ضلع بہاور نگر کے علاقے میں مسجد تھی اور وہاں پولیس نے حملہ کر دیا، اور ایسی گیم ڈالتے ہیں کہ یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ اگر تو آپ ٹھیک کام کر رہے ہیں پھر رات کے اندھیرے کی کیا ضرورت ہے، پھر دن کی روشنی میں بھی آپ کر سکتے ہیں۔ یہ جتنے بھی مساجد پہ حملے ہوئے، پولیس نے کیے یا مولویوں نے کیے یا کسی نے بھی کیے، ان میں اکثریت جو ہے وہ رات کو ہی کارروائی ڈالی جاتی ہے، اور پھر ایسا سسٹم بنایا ہوا ہے کہ راتوں رات وہاں سے جو بھی چیزیں وہاں اینٹیں ہیں، جو کچھ بھی ہے، اس کو غائب کیا جاتا ہے۔ پھر کئی جگہ پہ کلمہ لکھا ہوتا ہے، وہاں بھی اس چیز کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ اور جب یہ پولیس والوں سے بات کی جائے کہ جناب آپ تو ہمیں تحفظ دینے کے لیے ہیں جو پاکستانی ہیں، آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، تو وہ ان کا جواب یہ ہوتا ہے جناب ہم انڈر پریشر ہیں۔ علماء جو ہیں ان کا پریشر پولیس برداشت نہیں کر سکتی، یہ حالت ہے ہماری پولیس کی۔ پولیس برداشت نہیں کر سکتی، ادارے سول لوگوں کا پریشر برداشت نہیں کر سکتے، مگر جہاں ان کے اپنے مفادات ہوں، جہاں پہ ان کو پتہ ہو کہ ہمیں کوئی نقصان پہنچ رہا ہے، تو وہاں پہ پھر کوئی بھی چیز ہو یہ ملیا میٹ کر دیتے، اور پھر وہاں جہاں پہ بھی مسجد پہ حملہ کرتے ہیں، یہ پولیس والوں کی میں بات کر رہا ہوں، اور وہ راتوں رات پھر ٹرالی ٹریکٹر، پھر وہاں کیمرے نہیں چلانے دیتے، تصویریں نہیں بنانے دیتے۔ ابھی تم آپ لوگ تو بڑا نیک کام کر رہے ہیں، آپ کہتے جی ہم ان علماء کے جذبات ہم کیونکہ وہ مجروح ہو چکے ہوتے ہیں، بحال کرنے کے لیے ہم احمدیہ مساجد پہ حملے کرتے ہیں، اور وہ آپ دیکھ لیں ان کے جذبات جو ہے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کو کوئی کسی قسم کا فرق نہیں پڑتا، وہ بڑھتے جاتے ہیں بڑھتے جاتے، جیسے جوتا جب ٹوٹ جاتا ہے تو آپ کو پتا ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھتا جاتا ہے، وہ حساب ہوا ہے۔ اور وہاں پہ جو میڈیا ہے ان کو کہا جاتا ہے آپ نے بالکل خبر نہیں دینی، پھر یہ رپورٹیں جاری کروائی جاتی ہے کہ اقلیت بڑے محفوظ ہیں یہاں پہ۔ پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اقلیت کا لفظ ہی غلط ہے۔ یہاں پہ یورپ میں جو لوگ رہتے ہیں، کئی دفعہ بتایا، پھر کئی لوگ نئے ہوتے ہیں دیکھنے والے پروگرام، ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں آپ دیکھتے ہیں سب کے ساتھ ایک سلوک ہوتا ہے، سب کے ساتھ برابر کا سلوک کیا جاتا ہے، قوانین برابر کے۔ ہاسپٹل میں جائیں، کسی کو کوئی دلچسپی نہیں کہ آپ کا مذہب کیا ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کو مسئلہ کیا ہے، آپ کے مسئلے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ کا مسئلہ حل کریں، آپ کی پرابلم حل کریں۔ ہمارے آپ پولیس اسٹیشن چلے جائیں، آپ کسی ادارے میں چلے جائیں، وہ آپ کو کوئی پرابلم ایک ہے نا، 10 ان کی طرف سے نئے مسائل شروع ہو جائیں، جس پرابلم کے لیے آپ گئے ہوئے ہیں وہ آپ بھول جائیں گے، وہ نئے سیاپے ڈال دیں گے، اور اس سیاپے میں بس آپ سمجھیں کہ آپ کی دوڑیں لگتی رہیں۔ کسی بھی ادارے میں چلے گئے، آپ کو کبھی بھی وہاں سے یہ جس کام کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اس کام کے لیے
آپ نے ان کو جب درخواست دینی ہے تو یا تو انہوں نے آپ کے جیب کی طرف دیکھنا ہے کہ ہمیں کوئی ہڈی شڈی ڈالو، اور یا پھر اگر سفارش ہے تو پھر آپ کا کام ہو جائے، ورنہ آپ کو چکر لگوائیں گے، کبھی کہیں کبھی کہیں کبھی کہیں، اسی چکر میں لگے رہے۔ تو ہمارے جو پولیس آفیسر ہیں وہ بھی ظاہر ہے اسی معاشرے کا حصہ ہے، ان میں بھی وہی جذبات ہیں، وہ رشوت بھی لے رہے ہیں اور نہ ساتھ یا رسول اللہ کے وہ نعرے بھی لگا رہے ہیں۔ وہ کام پولیس اسٹیشن میں جو آپ دیکھتے ہیں شاید باہر نہ ہوتے ہو، وہ پولیس اسٹیشن میں ہوتے ہیں، لوگوں پہ تشدد کرتے۔ کل میں دیکھ رہا تھا، میں ان عورتوں کی تصویریں لگا دوں گا اوپر، ان کو پولیس والے جو ہے وہ کھینچ کے اندر لے کے جا رہے تھے تاکہ ہمارے یہ ذرا قابو میں لڑکیاں ہیں، اور ویڈیو بنوا رہی تھی کہ ہمیں بچایا جائے، اور وہ اندر لے جا کے ظاہر ان کے اوپر تشدد کریں گے۔ جہاں پہ کیمرہ نہیں ہوگا وہاں پہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ سب سے پہلے آغاز گندی زبان سے ہوتا ہے، وہاں پہ ان کو، ان پولیس والوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے گھر میں بھی خواتین ہیں، بالکل ہی ان کے وہاں پہ کوئی جذبات کا اظہار نہیں ہوتا، اور نہ وہاں پہ کبھی ختم نبوت والوں کے جذبات جاگے، نہ کبھی کسی اور کے جذبات جاگے۔ یہ تشدد کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا، وہ خاتون کہتے جو بھی آئے سب سے پہلے اس کو 5 جوتے مارتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ یہ پولیس والے بتا رہے تھے سوشل میڈیا، یہ ان لوگوں کی حالت ہو چکی ہے، تشدد، اس کے علاوہ کوئی چیز۔ کبھی آپ کو ان کی طرف سے وہ ہوتا ہے نا کہ کبھی ٹھنڈک کی ہوا آئی ہو، کبھی ایسے لوگوں سے آپ کو اس طرح کی خبر بھی نہیں ملتی، ان کی طرف سے آپ کو پریشانی کی خبر ملے۔ یہ محکمہ جو پولیس کا ہے، میں اس لیے اس پر بات کر رہا ہوں کہ یہ انڈر پریشر ہو جاتا ہے علماء سے۔ سوچنے والی بات، بڑی بات ہے جناب، آپ نے کس چیز کا حلف لیا ہوا ہے؟ آپ یہاں پہ وردی پہن کے صرف لوگوں سے پیسے بٹورنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کی ڈیوٹی کیا ہے؟ آپ تو تمام پاکستانیوں کو تحفظ دینے کے لیے یہاں پہ وردی میں بیٹھے ہوئے، آپ جا کے دوسروں کی مساجد کو گرا رہے یا دوسرے کے مساجد کو نقصان پہنچا رہے، خود آپ نے کبھی نماز پڑھی نہ ہو، خود کبھی آپ کو پتہ نہ ہو عبادت کیا چیز ہوتی ہے۔ میں آج میسنجر پہ ایک کال آ گئی، میں نے کہا میں سن لیتا ہوں۔ ایک صاحب تھے تو وہ پاکستان سے بول رہے تھے میں آن لائن قرآن مجید پڑھاتا ہوں، تو میں سوچ رہا تھا کہ پاکستان میں 25 کروڑ لوگوں نے اگر قرآن ترجمے کا ساتھ پڑھا ہوتا اور ان کے دماغ میں کوئی چیز ظاہر اگر جاتی تو ان کے دماغ جو ہے وہ کھلتے، کوئی ان کو پتہ چلتا، کوئی ان کو عقل موت آتی، اس طرح یہ جانوروں والی زندگی نہ گزارتے، اس طرح درندوں والی زندگی نہ گزارتے، اس طرح بیڑیوں والی زندگی نہ گزارتے۔ تو یہاں پہ آپ خود دیکھ لیں اپنے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، اور سب کچھ جو بھی کیا جا رہا ہے، دوسروں کو جب نشانہ بناتے، آخری ان کے پاس جو پتہ ہوتا ہے وہ ہے مذہبی کارڈ، وہ پھینکتے ہیں، اس سے ادارے بھی ان کے کنٹرول میں، عوام بھی ان کے کنٹرول میں، اور نام جس سے نبی کا لیا جا رہا ہے وہ سب کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے، اور یہ ہر جگہ پہ زحمت، جہاں بھی علماء جاتے ہیں فتنہ اور فساد، ہر چیز ایسی ہوگی جو بالکل الٹ ہوگی اسلام کی۔ لیکن لوگوں کو کیونکہ شعور نہیں دیا، لوگوں میں عقل نہیں آئی، لوگوں میں اچھا یہ میں جس طرح بتاتا ہوں غریب غربا ہوتے ہیں، مڈل کلاس لوگ، امیر کے پاس مذہب کے لیے اتنا ٹائم نہیں، وہ ان کو ویسے ہی کچھ نہ کچھ ڈالتے رہتے ہیں کہ ہمارے پیچھے سے ان کی جان ہمارے پیچھے نہ پڑ جائے۔ آپ اندازہ لگا لیجیے جائنٹ ڈیفینس کے جو بھی علاقے اچھے ہیں، کینٹ کے علاقے جو بھی ہے، وہاں پہ جا کے ان کو بتائیں، وہ کہ جاؤ یار، یہ علماء کو کہ وہاں پہ جائے، وہ کہے کہ جاؤ یار معاف کرو، کوئی تھوڑی بہت ان کی خدمت کر کے جان چھڑائیں گے، ان کو پتا ہے کہ یہ سب فراڈ چل رہا ہے، 2 نمبر گیم چل رہی ہے، اس 2 نمبر گیم نے پورے ملک کا بیڑا کر رکھا ہے۔ پر ہمارا کام ہوتا ہے توجہ دلانا، اور آج بھی آپ کو میں یہ بتاؤں کہ جب تک آپ اپنی حالت کو درست نہیں کریں گے، آپ کے جذبات اسی طرح مجروح ہوتے رہیں گے، کیونکہ آپ کو سمجھ ہی نہیں ہے، انہوں نے سمجھ آنے نہیں دی، عقل آنے نہیں دی۔ عقل سے جب قوم پیدل ہو تو وہ دوسروں کے مذہب کی طرف نظر رکھتے ہیں،
مگر اپنے مذہب کو وہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے مذہب کا کیا سبق ہے اور کیا نہیں ہے۔ آئے دن کبھی کرسچن برادری، کبھی ہندو برادری، کبھی سکھ برادری، کبھی کوئی ان کے نشانے پہ ہوتا ہے۔ احمدی تو بلا ناگا آج کل چل رہا ہے، کبھی کسی جگہ پہ کبھی کسی جگہ پہ اس طرح کے واقعات آتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی